اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام سے یہ خطاب کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ کفار کو اے محبوب آپ کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب بھی ہوگے اور جہنم کی طرف تمہیں جو ہے جمع بھی کیا جائے گا۔ مہر کیف اور آج کی جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ بدر کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ سب سے پہلے بدر کا معاملہ کیوں درپیش ہوا؟ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے 26 آیتیں وہ رہی کہ جن پہ ہنگامہ آرائی کی ایک نالائق نے، اور ہنگامہ آرائی اس نے اس لیے کیا کہ قرآن کی آیت کو وہ سمجھ نہ سکا۔ دیکھیے قرآن کو جو سمجھ لے گا وہ یہی کہے گا واقعتاً یہ ہدایت کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو بہرکیف تو جو آج کی آیت کریمہ ہے یہ بدر کے تعلق سے ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام تھا، یا کچھ لوگوں نے کہا بدر جو میدان ہے اس میدان ہی کا نام تھا، کچھ لوگوں نے کہا اس میدان میں کنواں تھا، اسی کنویں کی نسبت سے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس کا معاملہ کیوں پیش ہوا؟ تو اس تعلق سے جو سیرت کی کتابوں میں اور تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینہ طیبہ کے اندر امن و چین اور سلامتی کے ساتھ رہنے لگے، کفار کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوا کہ مسلمان سکون سے رہے، اور جب مسلمان سکون سے رہنے لگتا ہے تو کفار میں بے چینی آ جاتی ہے، تو مسلمانوں کے امن و چین اور سکون کو غارت کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ تو یہی ہوا مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن و چین اور سلامتی کے ساتھ رہنے لگے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگے۔ تو مکہ کے باشندوں کو خراب لگا، یہاں سے گئے مکے میں جا کے جمع لیا، مدینے میں جا کے جمع لیا، تو ان لوگوں نے سب کو جمع کیا، جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے سرداروں کو جمع کر کے ان لوگوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ ہم کو سامان حرب و ضرب یعنی جنگی سامان خریدنا ہے اور مدینے پہ حملہ کر کے مدینے میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنا لیا، اور اس منصوبے کے تحت ایک کارواں ایک قافلہ تیار کیا گیا ملک شام تجارت کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس قافلے کی سربراہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو اس وقت ایمان نہیں لائے، اس وقت کی بات ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے اپنی قیادت میں رکھی بہرکیف وہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے۔ ادھر سے واپسی میں کافی منافع انہوں نے کمایا، اور منافع لے کے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ یہ قافلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے جنگی سامان خریدنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے گئے، لہٰذا ان کا سامان ہم چھین لیں گے۔ دیکھو اگر وہ لوگ جھگڑا نہیں کرتے، اگر وہ جنگی سامان نہیں خریدنے جاتے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کبھی جو ہے سامان چھیننے پر آمادہ نہیں کرتے۔ آغاز ان لوگوں نے کیا تھا، شروعات ان لوگوں نے کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا، صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے۔ اب مصطفیٰ کہیں سبحان اللہ، آقا کے کہنے پہ تو صحابہ تیار رہتے تھے، مصنف ابن عبد الرزاق 5واں حصہ حدیث نمبر 9705 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خاتون نازیبہ کلمہ بکتی تھی، خالی سرکار نے یہ فرمایا میں یکفینی من عدوی، میرے دشمن سے مجھے کون کفایت کرے گا؟ حضرت خالد ابن ولید کھڑے ہوئے کہا سرکار آپ کا غلام حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں خاتون نازیبہ کلمے بکتی رہتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اس کو ذبح کر کے اس کی گردن لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں، تو صحابہ تو مصطفیٰ کے اشارے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ یہی جانتے رہے، صحابہ کا ایمان یہی رہا کہ مصطفیٰ کو جاننا، مصطفیٰ کو ماننا، مصطفیٰ کی حفاظت کرنا یہی ایمان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے، تو صحابہ کرام نکل پڑے مدینہ طیبہ سے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بعد میں صحابی ہوئے آج، تو اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر کوئی کہے بہت نے بڑا نقصان پہنچایا، بہت کچھ کیا، تو ابھی میں درس دے کے اپنی مسجد میں
کہ ایک آیت کریمہ سورہ صاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کو میں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اس میں ایمان کا تذکرہ ہے کہ ایمان لاؤ، جب ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے جو بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو حد میں لاکھ ان سے ان کے ذریعے سے نقصان ہوا، لیکن کلمہ پڑھ لیے، قرآن کہتا ہے ان کے سارے گناہ معاف۔ جی تو صحابہ کرام نکل پڑے کہ قافلے کو روکنا ہے، سامان چھین لینا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو خبر لگی تو ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ 50 لوگوں پہ مشتمل ہم لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، 313 یہ لوگ آئیں گے چھین کے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کام کیا کہ ایک شخص جس کا نام زمزم ابن عمرو غفاری تھا، اور اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں ابو ذر غفاری بولتے، ابو ذر غفاری نہیں ہو، ابو ذر غفاری ہے، قبیلہ بنو غفار، قبیلہ بنو غفار سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو غفاری کہا جاتا ہے، غفاری نہیں۔ بہرحال تو زمزم ابن عمرو غفاری ان کو پیغام پہنچانے کے طور پر ابو سفیان نے کہا کہ آپ جائیے۔ اس دور میں جو آدمی جلدی میں ہوتا، پریشانی میں زیادہ ہوتا، تو پہلے تو اپنا کپڑا پھاڑ لیتا، دوسری بات اپنے جانور کی نکیل لگام کو کاٹ لیتا، ناک کو پھاڑ دیتا۔ یہ نشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ بہت پریشان ہے، ان کا قافلہ خطرے میں ہے، لہٰذا یہ مدد کے لیے جا رہا۔ تو چور بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کتنے زبردست اس وقت کے چور اور ڈاکو تھے یار، ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حج کرنے کے وقت جو ہے قربانی کے جو جانور جاتے تھے خالی ان کے اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا، چور ڈاکو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ قربانی کا جانور۔ ایسے بھی چور ہوتے رہے، اپنا اصول رہتا ہے۔ اور اپنے یہاں کے چور، اب تو مسجدی میں چلو چپل سالوں نہیں خریدنا، چلو پرانی ہو گئی نئی چپل لانا ہے تو مسجد میں چلو کسی کی چپل بدل کے لے کے آ جاتا۔ کیا بات ہے یار، غور کرنے کی ضرورت ہے یار، وہ عرب کے ہیں۔ بہرحال زمزم پہنچا مکہ مکرمہ، ابو جہل کو پیغام دیا گیا، بتایا گیا ابو جہل عیش میں جوش زیادہ دکھایا نا، خوب جوش دکھا رہا ہے، ساتھ سب کو جمع کیا جائے۔ اور ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مدینے سے جو راستہ جاتا اس کو چھوڑ دیا، ساحل سمندر کا جو علاقہ تھا اس راستے کو اختیار کر کے مکہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر مسلمان مدینے سے نکلے تھے، اب ادھر ابو جہل کو معلوم پڑا، ابو جہل نے پورے میں جو ہے اعلان کروایا، ہر چھوٹے بڑے کو کہا سب کو چلنا ہے، لیکن دو آدمی گھبرا رہے تھے جنگ میں جانے سے۔ پہلا جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، جس نے آقا کی شان میں گستاخی کی تو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا، تو گستاخ کو جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ جب جب بندہ سورہ تبت یدا کی تلاوت کرے گا تب تک گستاخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتا رہے گا۔ تو ابو لہب اس نے جو ہے جانے سے انکار کر دیا، ایک شخص کو اپنی طرف سے روانہ کیا۔ ایک اور شخص تھا جس کو امیہ کہا جاتا تھا، اپنے آپ کو بہت لگاتا تھا، یہ وہی نالائق ہے جو حضرت بلال پہ ظلم و تشدد کیا کرتا تھا، لیکن آج میدان بدر کی طرف نکلنے کی باری آئی تو اپنے گھر والوں سے کہتا مجھے بتانا مت۔ اس کی بیوی بولتی بڑے بہادر بنتے تھے، آج میدان میں جانے کی باری آ رہی تو ساری بہادری چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں عزا اور ہبل کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا دوست سعد بن معاذ جب بھی مدینے سے یہاں آتا ہے میرے پاس ہی ٹھہرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے امیہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، لہذا میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ہے کافر لیکن زبان پہ کتنا بھروسہ ہے یار، سوچیں۔ ہاں ہے کافر تب بھی جانتا ہے مصطفیٰ نے کہا ہے ہو کر کے رہے گا۔ ان کافروں کا عقیدہ اتنا زبردست رہا، ذرا سوچے آپ، تو ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں یار، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، وہ زبان جن کو سب کنجی کنجی کا ہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہمارا نظریہ تو یہی ہے۔ تو امیہ سے ابو جہل نے بڑا دباؤ ڈالا، بڑے دباؤ پریشر میں نکلا۔ جانتے ہیں جملہ اور بخاری کے اندر پوری حدیث ہے، امیہ نے حضرت سعد سے پوچھا تھا یہ بتاؤ تمہارے نبی نے کہا میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، تم حرم میں مارا جائے گا کہ حرم کے باہر؟ کہاں کا تذکرہ کیا تھا، یعنی مکے میں یا مکے کے باہر؟
تو حضرت سعد نے کہا میرے نبی نے فرمایا مکے کے باہر مارا جائے گا، حرم کے باہر مارا جائے گا۔ تو اور دہشت میں کہاں جانے کے لیے تیار، گھبرا رہا ہے۔ لیکن ابو جہل نے پریشر بنایا، نکلے 950 لوگ تیار ہوئے اور 50 قافلے کے لوگ بعد میں آ کر کے ملے۔ اس طریقے سے 1000 کی تعداد ہوئی اور نکلے ادھر میدان کارزار گرم کرنے کے لیے۔ شراب مٹکوں میں بھر لیے ان لوگوں نے، ناچنے والی خواتین کو لے لیا، اور یہ ابو جہل اعلان کر رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے مٹھی بار ان کو پیس کر کے وہیں پہ جشن منائیں گے، وہیں پہ جشن ہوگا، شراب پی جائے گی، وہیں پر رقاصائیں رقص کریں گی۔ یہ ماحول، یہ نیت سے یہ لوگ نکل پڑے۔ بہرکیف مکہ چھوڑ کر کے یہ نکلے۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ پہنچا۔ جب مکہ آئے تو ان کو معلوم ہوا جا چکے وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے، تو دوڑا کر کے سر پر پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قافلہ صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچ چکا ہے، لہذا جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل دین کیا مانتا ہے؟ کہتا ہے مرد نکلے ہیں، مرد جب تک جنگ فتح نہیں کر لیتے تب تک واپس نہیں آتے۔ ایسا مرد نکلا تھا کہ اس مرد کو 2 بچوں نے جہنم پہنچایا، ایسا مرد تھا، بچوں نے جہنم پہنچایا۔ اس کے بعد پیغام بھیجا کہ تم بھی آ جاؤ، تو 50 لوگوں کو لے کے یہ بھی پہنچے۔ اللہ کی مرضی دیکھیں، بدر کا اس وقت کا معاملہ آپ کو بہت ماشاءاللہ کافی فرق ہے، 1450 سال تقریباً گزر گئے۔ اس وقت جو علاقہ ملا تھا کفار کو، وہ علاقہ بڑا اچھا تھا، مٹی ایک دم ہموار، برابر زمین، کنواں بھی ان کو مل گیا، پانی کا انتظام بھی ان کا ہو گیا۔ مسلمانوں کو جو علاقہ ملا، کہیں مٹی برابر، کہیں پہ ریگستانی ریت کا معاملہ، تو مسلمان بڑے پریشان۔ لیکن مسلمانوں کی ساری پریشانی کا حل مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا، وہ اللہ کے نبی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم لوگ جب گئے تو پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بارش نازل فرما دی، مٹی برابر ہو گئی، اور جس کو جتنا پانی چاہیے تھا ہم لوگوں نے پانی بھر لیا، جانوروں کو پانی پلا لیا، سارا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ میدان کارزار میں آئے مکہ کے باشندے، تو صحابہ کرام تھوڑی سی بے چینیاں ہو گئی کہ ہم لوگ تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم لوگ تو آئے تھے قافلے کا سامان چھیننے کے لیے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ سواری کا معاملہ یہ تھا کہ ایک گھوڑے پر 4 5 لوگ بیٹھتے تھے باری باری سے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کی باری لگی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھنے کے ارادے سے رہے، لیکن جب باری باری سے بیٹھنا تھا، آقا علیہ السلام بیٹھتے، جب حضور کو اترنے کی باری آتی، حضرت علی اور حضرت بلال دونوں، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ دونوں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار آپ بیٹھے رہے، آپ کے عوض ہم لوگ پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ پیدل چلتے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام آئے، اور مہاجر صحابہ کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور انصار صحابہ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ صحابہ کرام میں بے چینی تھی کہ ہم لوگ تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہماری تعداد بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، مقابلہ کیسے کریں گے ان سے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں جانثاری کا اظہار فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے مقداد، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں۔ کہتے موسیٰ نے کہا کہ چلو قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم یہی بیٹھے، جاؤ تمہارا رب لا کے لڑ لے، ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ رات ہوئی، رات کا معاملہ درپیش ہوا تو کیا ہوا معلوم، ادھر ایک طرف جشن کا ماحول ہے، خرافات ہو رہی ہے، شیطان کا بول بالا ہے، اور ادھر رحمان کے سہرے والے آقا علیہ السلام کے غلام حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، توبہ استغفار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام کو لے کر کے میدان کارزار کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، حضور معائنہ کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان رکھ کے ارشاد فرماتے یہاں پہ فلاں کافر مارا جائے گا، سبحان اللہ، یہاں پر فلاں کا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالہ یاد رکھیں، فلاں کافر مانا جائے گا۔
حضرت انس بن مالک بیان فرماتے جب میدان کارزار گرم ہوا اور جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو ہم نے دیکھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے لیے نشاندہی فرمائی تھی وہاں پر وہی کافر مرا ہوا پڑا تھا، وہاں پر وہی کافر مرا ہوا پڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، تو آقا علیہ السلام کی حوصلہ افزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب سویرا ہوا، معلوم ہے 12 رمضان کو، 12 رمضان اتوار کا دن تھا جب صحابہ کرام بدر کے لیے چلے، اور جس دن جنگ ہوئی 17 رمضان اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، صحابہ کرام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، حتیٰ کہ عکاشہ ان کے پاس تو ایک چھوٹی تلوار تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار میرے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ توڑی اور توڑ کر عطا فرمائی۔ حضرت عکاشہ فرماتے اس کھجور کی شاخ سے اللہ تعالیٰ نے تلوار کا کام انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی۔ کئی ایسے موقع آئے کہ جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی پہلے کیا ہوتا تھا، شخصی جنگ ہوتی، شخصی جنگ، دو لوگ ادھر سے آئے دو لوگ ادھر سے گئے، تو اب چونکہ کفار تعداد میں زیادہ، سامان حرب و ضرب بھی زیادہ اور ہوشیار بھی لڑنے میں تو کیا کہنا، کبھی تو آقا نے کہا تھا ایمان والا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، کیونکہ لڑنے بڑے آگے تھے وہ، تو ان کو کنٹرول کرایا گیا، بولنے میں بڑے آگے تھے تو زبان پہ بھی کنٹرول کروایا گیا۔ تو میدان کارزار جب گرم ہوا، شخصی لڑائی کا معاملہ آیا، تو ادھر سے چیلنج آیا کہ آئیے مقابلہ کرنے۔ 3 انصاری صحابی کھڑے ہوئے، تو ابو جہل کی طرف سے پیغام آتا نہیں، ہمارے گھر آنے کے چاہیے، ہمارے گھر آنے کے چاہیے، یعنی قریشی چاہیے، ہم قریشی سے مقابلہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا امیر حمزہ کو پکارا، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ وہ جو پہلوان رہے ہیں، سبحان اللہ، پہلوانی کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں تو بس خالی بس سونا کھانا یہی رہنا، پہلوانی کرنا۔ معلوم حضرت علی بھی پہلوان، حضرت امیر حمزہ بھی پہلوان، حضرت مصعب بن عمیر بھی پہلوان، اور آقا علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بھی پہلوان رہے۔ حضرت عمر کی پہلوانی کا لواحق جانتے پورے عرب میں مانا جاتا تھا۔ عرب میں ایک بازار تھا جس کا نام تھا عکاظ، بازار عکاظ کے اندر ایک دنگل لگا کرتا تھا، دنگل، اس دنگل میں بڑے بڑے پہلوان آیا کرتے تھے، اور ان پہلوانوں کو جو شکست دے دیتا، پٹخنی دے دیتا، وہ پورے عرب میں اس کا لوہا مانا جاتا تھا۔ تو ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار عکاظ میں پہنچے، تو جب بازار عکاظ میں پہنچے دنگل لگا ہوا، چیلنج دیا گیا، حضرت عمر نے چیلنج کو قبول فرما دیا۔ یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تم لوگ عمر کا تذکرہ زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ عمر کا تذکرہ کرو گے تو انصاف کا تذکرہ کرو گے، اور جب انصاف کا تذکرہ کرو گے تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ تو عمر کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، سوچے جب عمر کا ذکر اللہ کا ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر یہ تو بدرجہ اولا خدا کا ذکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر دنگل میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایمان لائے تو کفار میں دہشت طاری ہو گئی، عمر بھی کلمہ پڑھ لیے، پورے عرب کا پہلوان کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا۔ دیکھو پہلوان کو آقا علیہ السلام نے طاقت سے نہیں ہرایا ہے، مصطفیٰ نے پہلوان کو اپنی دعاؤں سے، مراد رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں جب سے ایمان لائے اور پہلا سوال تھا کلمہ پڑھے، چونکہ حضرت امیر حمزہ بھی پہلوان، حضرت علی بھی پہلوان، حضرت مصعب بن عمیر بھی پہلوان۔ یہ دار ارقم میں جب حضور بیٹھتے تھے سارے پہلوان جمع رہتے تھے، زور سے بولے یار، جمع رہتے تھے۔ جب حضرت عمر جو پہلوانوں کے پہلوان، عکاظ میں جنہوں نے اپنی پہلوانی کا لوہا منوایا، جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور سے پہلا سوال یہ تھا آپ ہمیں بتائیں کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم لوگ حق پہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جب ہم حق پہ ہیں تو اب چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، اب تو خانہ کعبہ کے اندر کھلم کھلا عبادت کی جائے گی، کھلم کھلا عبادت کی جائے گی۔ مصطفیٰ مسکرانے لگے، اسی میں حضرت عمر کو لقب دیا مصطفیٰ نے فاروق۔
مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، صحابہ کرام دو قطار میں آ گئے، ایک قطار میں آگے عمر، دوسری قطار میں آتے امیر حمزہ، اور بیچ میرے مصطفیٰ۔ صحابہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں کھلا مکہ کے باشندوں کے سامنے اللہ کی عبادت کی لذتیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں نے چیلنج کیا بدر میں، نہیں قریشی ہونا چاہیے، خالی اگر دو چار چلے جاتے تو کام ہو جاتا۔ آقا نے فرمایا اپنے چچا امیر حمزہ سے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہم لوگ ہوتے تو یار جان کی بازی لگانا ہے کیسے جائیں، لیکن حضرت امیر حمزہ چچا ہے مصطفیٰ کے، وہ بھی جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر کروں، تیرے نام پہ جا فدا، جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کھڑے ہو گئے، آقا نے خالی نام لیا علی، سبحان اللہ، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی اور ہے جن کا نام عبیدہ ہے، ابو عبیدہ نہیں، عبیدہ، خالی عبیدہ، ان کا نام آقا علیہ السلام نے لیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میدان کازا شخصی مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر سے عتبہ عتیبہ شیبہ ہے، حضرت امیر حمزہ حضرت علی نے تو جہنم پہنچا دیا، لیکن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کا پریشر زیادہ تھا، وہ گر پڑے۔ حضرت امیر حمزہ جھپٹ کر کے آئے اور آ کر کے اس کے اوپر وار کیا کافر کو، اس کو تہتے کیا۔ حضرت علی نے عبیدہ کو ہاتھ دیا، اٹھا کے کھڑا کر دیا، پہلا ہی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تینوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ ایک بات اور بتا دیں، حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ حسن الغابہ کے اندر آیا، حسن الغابہ کے اندر آیا کہ میدان بدر میں دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، تو آپ کو کہا جاتا کہ یہ شتر مرغ کے انداز میں لڑائی کرتے ہیں۔ شتر مرغ سے حملہ کرتا ہے، دونوں پاؤں سے حملہ کرتا ہے، تو کفار جو بعد میں ایمان لائے تو ان لوگوں نے کہا سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہم کو پہنچایا تھا جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ یہ امیر حمزہ ایک دو بار نماز حضور نے نہیں پڑھی ہے، ان کی نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے 71 بار ادا فرمائی ہے۔ کتنے بار؟ 71 بار۔ سوچے آقا علیہ السلام کے نظروں میں کیا اہمیت تھی۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، سبھی کو معلوم ہے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد دی، فرشتوں کی 5000، سبحان اللہ، پہلے 1000 پھر 3000 5000، اللہ نے فرشتوں کی مدد دے دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تلوار ٹانگی ہے مارنے کے لیے، اس سے پہلے ہی کافر کی گردن کٹ جاتی، اس سے پہلے ہی کافر کی گردن کٹ جاتی۔ ایک صحابی آیا آقا کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی طرف میں ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اتنے میں ایک آواز آ رہی، یا خیزوم اقدم، اے خیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو، اور اس کے بعد اس کی گردن کٹ گئی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ آقا نے فرمایا جو بول رہے تھے وہ جبرائیل ہیں، اور جس جانور کے بارے میں بول رہے تھے وہ جبرائیل کی گھوڑی ہے، جس کا نام خیزوم ہے، اس کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، فرشتے مدد کرنے کے لیے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے گئے تھے صحابہ، مصطفیٰ کی ذات پہ توکل کر کے گئے تھے صحابہ، اس لیے اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ معلوم ہے ابو جہل کو سبھی جانتے ہیں، افرا کے دو بیٹوں نے مارا نا، جب افرا کے دو بیٹوں نے مار دیا سبھی کو معلوم، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ دیکھو کہاں پہ ہے ابو جہل۔ معلوم ہے ایک دو سردار نہیں 24 سردار مارے گئے تھے، کفار کے کتنے سردار مارے گئے تھے؟ 24 سردار، ہمیشہ مارے جاتے ہیں، 24 سردار مارے گئے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ایک نحیف و ناتواں کمزور جسم کے اعتبار سے صحابی، لیکن علم اتنا زبردست کہ آقا فرماتے میری امت میں دین کی سمجھ سب سے زیادہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک دم نحیف و ناتواں کمزور، کھڑے ہوئے آقا کے حکم پر تلاش کرنے کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں جب میں پہنچا ابو جہل کے پاس تو وہ آہیں بھر رہا تھا، اس سے گفتگو کی تو کیا کہتا ہے، افسوس میں عرب کا اتنا بڑا سردار اور مجھے مارنے والے دیہاتیوں کے دو بچوں نے مارا مجھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو زیادہ ڈینگ مارتا ہے نا اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ نمرود نے ڈینگ مارا تو مچھر کو بھیجا ہے نا، ابراہیم نے ڈینگ مارا تو ابابیل کو بھیجا، ابو جہل نے ڈینگ مارا تو دو شہزادوں کو بھیجا
اور بلڈنگ مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ جانے اپنی کس مخلوق کو بھیج کر اپنے محبوب کی عزت اور پھیلا دلوائے گا۔ بہرکیف اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو وہیں پہ کاٹا۔ بہت سارے کفار گرفتار ہوئے، حضور کے چچا اور حضور کے داماد بھی گرفتار ہوئے، قیدی ہوئے۔ جب گرفتار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں دو گروہ، ایک گروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا، دوسرا گروہ حضرت عمر کا تھا۔ دیکھو اختلاف رحمت ہے، آقا نے فرمایا ابھی کیسے دکھاتا ہوں۔ تو دو گروہ تھا، حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اسے قتل کرے، میں میرے ماموں کو قتل کروں، علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں اور دوسرے لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، معاملہ ختم کریں۔ اور قرآن حضرت عمر کے مشورے پہ ہی نازل ہوا۔ کس کے مشورے پہ نازل ہوا؟ حضرت عمر کے مشورے پہ قرآن نازل ہوا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فدیہ لیں، آج چھٹکارا دیں، آج فدیہ دیں گے، ان کی نسلوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوں۔ تو یہ فدیہ رحمت ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہوا آنے والے لوگوں کے لیے رحمت۔ ان لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، حضور کے چچا عباس نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، حضور کے داماد ابو العاص نے کلمہ پڑھا، تو ان کے لیے اب یہ اختلاف رحمت ہوا کہ نہیں؟ اگر اختلاف نہیں ہوتا، سب کہتے ابو نے جو کہا اسی پہ عمل ہو، تو وہ لوگ تو وہی مار دیے جاتے، کلمہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے اختلاف ہوا، ابو بکر نے کہا نہیں سرکار فدیہ لے کر کے رہائی دی جائے، تو ان کے لیے فیصلہ رحمت ثابت ہو گیا کہ وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ سمجھ اسلام ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوا آیت پہ تو کچھ گفتگو نہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو رہے گی۔